السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ ناظرین، نواز شریف صاحب رائے ونڈ میں محصور ہو چکے ہیں، وہ وہاں پر قید ہو چکے ہیں، نظر بند ہو چکے ہیں۔ آپ جو مرضی لفظ ان کے لیے استعمال کریں، آپ کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا، نواز شریف کے ہاتھ کیوں باندھ دیے گئے ہیں، ان سے فیصلہ سازی کی جو طاقت ہے وہ قلم کیوں بیسیکلی چھین لیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، ویڈیو میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو پروف کر کے بتاؤں گا کہ نواز شریف کے جو فیصلے ہیں وہ مسلم لیگ نون میں کیوں نہیں مانے جا رہے، اور اس کی بڑی بڑی اگزامپلز جو پچھلے 4-5 دنوں میں سامنے آئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ایک سینئر سیاستدان جو 40 سال تک جس نے نواز شریف کا ساتھ دیا، اب اس نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ واقعہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے، اور یہ اب ایسا ہی ہوگا کیونکہ نواز شریف کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر اب قبضہ ہو چکا ہے اور ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کامنٹ کیا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں یہ بیمار ہوئے تھے، اور ان کے بیمار ہونے کی جو وجہ تھی وہ ابھی تک کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم نے بھی اس کو سرچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں تو یہ پتا چلا کہ بھئی نواز شریف صاحب بیمار ہیں، شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد ہے، خواجہ آصف صاحب بھی بیمار ہیں، اور احسن اقبال صاحب بھی بیمار ہیں۔ اور جب نون لیگ کے لیڈرز بیمار ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں۔ 2001 میں بھی نواز شریف صاحب بیمار ہو گئے تھے، جدہ سے جا کر نکلے تھے۔ پھر نواز شریف صاحب 2018 میں بیمار ہوئے تو لندن جا کے نکلے۔ اب نواز شریف صاحب ایک بار پھر بیمار ہیں۔ یہ جو بیماری ہے اس کی جو سمجھ ہے یہ اب آپ کو آ جائے گی کہ یہ بیماری کی اصل سمجھ کیا ہے یا اصل چیز کیا ہے۔ نواز شریف صاحب جن کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور ان کا 90s کا ایک جملہ بہت فیمس ہے کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ حالانکہ انہوں نے ہر دور میں ڈکٹیشن لی، لیکن چونکہ وہ جملہ مشہور ہے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے پہلے تو لندن سے پاکستان آنے سے پہلے کچھ دن انہوں نے بڑی سخت پریس کانفرنس کی، اس میں بڑے بڑے لوگوں کے انہوں نے نام لیے، حساب کتاب کی باتیں انہوں نے کی۔ لیکن پھر میاں صاحب کو سمجھایا گیا آپ جس زمین کے اوپر کھڑے ہیں وہ بہت کچی زمین ہے، وہ دلدل ہے، وہ اس میں آپ دھنس جائیں گے۔ واپس آئے، شہباز شریف صاحب یہاں سے دوڑے گئے، رات کو انہوں نے ٹکٹ کروائی، فوراً لندن میاں صاحب کو راضی کیا، جو بھی کیا، ڈرایا دھمکایا، جو بھی ہوا۔ نواز شریف صاحب واپس آ گئے، نواز شریف صاحب کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی گئی۔ پھر نواز شریف صاحب میں انقلابی جاگ اٹھا اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے فوراً بعد پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، اور کچھ ایسے ایونٹ ہوئے جس کے بعد نواز شریف صاحب اب اس حال میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون ہی کے سابق رہنما ہیں، گورنر رہ چکے ہیں سردار مہتاب عباسی صاحب، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے اور انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ٹاک میں یہ بات کہی ہے کہ نون لیگ اپنا تخصص جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے، فیصلہ سازی میں نواز شریف کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ نواز شریف ٹوٹل نون لیگ کے جو فیصلے ہیں ان سے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے، جبکہ ان کی جماعت جس میں شہباز شریف اور جو مریم نواز ہیں وہ یا ان کی جماعت ان کا جو بیانیہ ہے اس کو لے کر نہیں چلنا چاہتی اور وہ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتی۔ نواز شریف سے جو کروایا جا رہا ہے وہ ان کا خاصہ نہیں ہے، وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے، اور پارٹی میں جو سینئر سیاستدان ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بیسکلی ان کا اختلاف جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، مریم نواز اور حمزہ شہباز، ان کی آپس میں کانفلکٹ تھی۔ شہباز شریف اس بات کے اوپر بلیو رکھتے ہیں کہ طاقتور
یا فیصلہ ساز یا جو پاورفل سرکلز ہیں ان کے اگینسٹ جا کر آپ پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتے، جو کسی حد تک ریئلٹی بھی ہے۔ نواز شریف صاحب اس سے الگ کچھ رویہ رکھتے ہیں، بعض لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہے، لیکن اب کا جو سین ہے وہ یہ ہے کہ بھائی شہباز شریف صاحب مکمل طور کے اوپر ان کا قبضہ ہو چکا ہے اور وہی گروپ اب نون لیگ کو لیڈ کر رہا ہے، اور اسی لیے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو، اور چونکہ مریم نواز بھی بڑا عہدہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس لیے وہ بھی اب اس سائیڈ سے اتر کر دوسری سائیڈ کے اوپر آنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ لاہور ہے جو یہ بیسیکلی ریسنٹ جو سروے آیا ہے کہ نون لیگ لاہور جو ہے وہ ہار چکی ہے، لاہور میں ان کے بڑے بڑے پھڈے سامنے آئے ہیں، اور یہ جو پھڈے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ بیمار ہوئے ہیں، اور پوری نون لیگ کے اوپر دو طرح کا بیانیہ چل رہا ہے، ایک وہ والا بیانیہ، ایک وہ والا بیانیہ۔ خواجہ آصف نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ نون لیگ اس وقت مکمل طور کے اوپر سست روی کا شکار ہے، نہ یہ جلسے کر رہے ہیں، نہ یہ کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، نہ یہ کمپین چلا رہے ہیں، 1 مہینہ الیکشنز کو رہتا ہے، اور یہ سب کچھ نون لیگ جو بھی کر رہی ہے کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں، اصل میں بیسک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے، یعنی کہ جو الیکشنز چلانی ہے کمپین نہیں، ٹکٹ کس کو دینا ہے کس کو ٹکٹ نہیں دینا۔ یہاں تک بھی ایک خبر آئی ہے کہ بلوچستان میں ایک بندے نے، چونکہ ان کے جو ٹکٹ دے رہے ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب دیکھ رہے ہیں، پارلیمانی جو ان کی پارٹی کا جو بھی وہ کمیٹی ہے اس کے صدر جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، بلوچستان سے ایک بندے نے دے مارا ان کے منہ کے اوپر ٹکٹ کہ میں آپ کے ٹکٹ کے اوپر نہیں لڑتا۔ خود مریم نواز نے یہ کہا ہے، اور قیادت پریشان ہے کہ بھائی اگر ہم نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے تو ہم ہار جائیں گے۔ ہم نے آپ کو ایک رپورٹ دی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب مریم نواز، حمزہ شہباز، نواز شریف یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس کس حلقے میں خواتین اور نوجوانوں کی تعداد کم ہے، یہ وہاں سے اپنے الیکشنز کے کاغذات جمع کروائیں، اور 15 لیڈرز نے اپنے حلقے تبدیل کیے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہاں خواتین اور بچوں کی تعداد نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ خواتین اور جو نوجوان ہیں یہ زیادہ تر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور کل ملا کے 80% جو پاکستان کی ٹوٹل آبادی یعنی جو ووٹر کا 80% ہے وہ ہیں خواتین اور نوجوان۔ تو اگر آپ 80% لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ وہ آپ کو ووٹ نہیں کرتے تو پھر آپ الیکشنز کیسے جیتیں گے؟ یہ ایک سوال ہے، ٹیکنیکل سوال ہے، اس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کا صرف یہی جواب ہے کہ پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کرو نہ کرو، مانو یا نہ مانو۔ دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب اب میٹنگز جو نون لیگ کی ہیں اس میں کم نظر آ رہے ہیں، ان کو کم بولنے دیا جا رہا ہے، ان کو میڈیا کے اوپر نہیں آنے دیا جا رہا۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کر دی اکنامسٹ کے لیے لیٹر لکھ رہا ہے، نواز شریف کو ہر طرح کی سہولت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی جلسہ بھی نہیں کیا۔ شہباز شریف اور مریم نواز جلسے کر رہی ہیں، کیونکہ نواز شریف جلسے میں گئے، منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو معاملات خراب ہو جائیں گے، اس لیے نواز شریف گھر ہی میں بہتر ہیں۔ اور ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ اگر نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن رہتی ہے تو وہ کبھی گھر سے نہیں نکلیں گے، اگر ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے، اگر الیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ اب تو الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی سوال ہے، کریڈیبلٹی کے اوپر تو پہلے ہی تھا، ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بھی اب سوال ہے، چونکہ پارلیمنٹ میں ایک قرارداد آئی ہے جس کا کسی سیاسی جماعت کو کوئی علم نہیں ہے، لیکن قرارداد آتی ہے، میجورٹی کے ساتھ منظور بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں کس کا کردار ہے کس کا نہیں ہے، آپ بھی اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجئے گا، اور نواز شریف صاحب کے جو حالات ہیں، جو ان کی حالت ہے، اس کے اوپر دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے اوپر یہ وقت نہ لائے کہ وہ اتنا سب کچھ 40 سال محنت کرنے کے بعد بھی، 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی اس حالت میں، اس سچویشن میں آ جائے کہ اسے اقتدار کے اوانوں تک پہنچنے کے لیے کندھوں کی ضرورت ہو، اور وہ کندھے اس کو کچھ کنڈیشنل چیزوں کی وجہ سے ملیں، اور آپ کی بیٹی اور آپ کا بھائی اور آپ کا بھتیجا آپ کی بات نہ مانے، اور آپ کی پوری پارٹی آپ کو اس بیانیے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کرے جس کے لیے آپ نے 2 بار اپنی جو حکومتیں ہیں وہ بھی قربان کی ہوں۔ اللہ حافظ۔